کاتکا و انوار فیوزات اولیائک، تیرے آستاں سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے چہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ خدا کے واسطے کھول ہم پہ بھی ایک باب عطا، کہ بڑی دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، اور وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے سیدہ بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہی وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اور سبھی سر حشر پکاریں گے سرکار کہاں ہے۔ سبھی انبیاء و اولیاء سر حشر پکاریں گے سرکار کہاں ہے، اور سرکار یہ فرمائیں گے گناہگار کہاں ہے۔ سبھی سر حشر پکاریں گے سرکار کہاں ہے، سرکار یہ فرمائیں گے گناہگار کہاں ہے۔ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، معززین علاقہ، حضرات علماء کرام، پورا حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، بانیان محفل، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خوبصورت بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے عبدالہادی بھائی اور غلام باری بھائی اور برادران نے اس لیے حضور کے ذکر کی بزم سجائی کہ اللہ حضور کے ذکر کے صدقے ان کے والدین کی بخشش فرما دے، اور جتنے ہم سب حاضر ہیں اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آمین کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ تو جو وقت متعین ہے اس وقت کے اندر اندر ہی محفل ختم ہوگی، اور اچھی بات یہ ہے کہ وقت مینشن کر دیا گیا ہے کہ اتنے بجے جو ہے 2:30 بجے محفل ختم ہو جائے گی، تو اس سے پہلے بہر صورت ہم انشاءاللہ اس کو محفل کو مکمل کریں گے۔ میں جو ابتداءً گزارشات کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں، وہ یہ ہیں کہ مجھ سے قبل علامہ محمد سلیم مصطفی صاحب نے، قبلہ حضرت صاحب نے خطاب کیا دعا کے عنوان پر، اور اصلاحی بیانات آپ نے سماعت فرمائے۔ بالکل بڑا خوبصورت اور انتہائی لاجواب بیانات تھے۔ ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا وہ کچھ ایسے ذہن بن چکے ہیں کہ جہاں پہ اصلاحی بیان ہو تو بعض حضرات کا نظریہ ہوتا ہے جی بڑی اچھی محفل تھی، بڑی اصلاح کی بات ہوئی ہے، اور ماں باپ کی عظمت بیان کی گئی، جہنم بتائی گئی بھی جہنم سے بچو، جنت بتائی گئی بھی جنت میں جاؤ، اور فلاں چیز بتائی گئی۔ تو یہ بالکل اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں ان باتوں کی آڑ لے کر عظمت مصطفیٰ سے منہ پھیرنا بھی مسلمانی کا نام نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اسلاف انہوں نے ہمیں حضور کی شان بتائی ہے، اور آج میں اس ذہن پہ ماتم کرتا ہوں جسے باپ کی عظمت تو اچھی لگے اور مصطفیٰ کی عظمت اچھی نہ لگے۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہیں آپ۔ اور اس طرح جس طرح آپ تشریف فرما ہے نا، اس طرح یہ ذوق نہیں ہے۔ حضور کی شان سنیں اور مچل جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو مدینے کے بازار میں مومن اور منافق کا فرق دیکھتے ہیں۔ مدینے میں چلنے والا اگرچہ صاحب دستار تھا، اگرچہ داڑھی والا تھا، اگرچہ نمازی تھا، اگرچہ کعبے کا طواف کرنا تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، سب کچھ ہو کر جو ذکر مصطفیٰ پہ جلے
وہ جہنمی ہے، جو نام محمد پہ مچلے وہ جنتی ہے۔ آپ باجماعت ہو کے سارے کہیں سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں ہمارے دین کے جتنے عنوان ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد دین کے تمام عنوانوں میں سب سے بڑا عنوان شان مصطفیٰ ہے۔ اس پر بھی اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کدھر جا رہے ہو؟ حضور کو چھوڑ کے ماں کی شان سناؤ گے؟ حضور کو چھوڑ کے باپ کی شان سناؤ گے؟ نہیں نہیں، میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ بھی آقا کا کرم ہے۔ سورج موڑا، یہ بھی آقا کا کرم ہے۔ پتھروں سے کلمے پڑھائے، یہ بھی آقا کا کرم ہے۔ اور ماں کے قدموں میں جنت رکھی، یہ بھی آمنہ کے لال کی کرم نوازی ہے۔ اس طرح نہیں، تھوڑی سی آواز اونچی کریں۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حضور کا معجزہ دیکھا۔ دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہنا میں نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ تیسرے سے پوچھا تو نے کیوں کلمہ پڑھا؟ کہنا میں نے حضور کی زبان سے قرآن سنا۔ چوتھے سے پوچھا تو نے کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ عرب میں حضور کی آمد سے قبل مائیں بکتی تھی، بیٹے ماؤں کو بیچتے تھے۔ یہ حضور نے آ کے بتایا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ او مائیں بیچنے والوں، اتنی جلدی جنت سجدوں میں نہیں ملتی جتنی جلدی ماں کے قدموں میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو نبی تہذیبوں کو انقلاب عطا فرمائے، جو نبی ماں کا مقام بتائے، جو باپ کی عزت بتائے، یاد رکھو باپ کی عزت بھی مصطفیٰ کی عزت کے ساتھ ہے، ماں کا مقام بھی مصطفیٰ کے مقام کے ساتھ ہے۔ اور بالکل مجالس کو، بالکل جو تنظیمیں اور جو حضرات علماء کرام اپنے نظریات کو صرف اصلاح تک مقید کیے ہوئے ہیں کہ بس اصلاح کرو، بس اصلاح کرو، میں کہوں گا اصلاح بعد میں، پہلے اصلاح والے محمد کا چہرہ دیکھو۔ سارے کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی عنوان ہی نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اعمال بعد میں، اگر کوئی خوش ہو کر ایک بار مصطفیٰ کا نام لے لے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی دونوں جہان آباد فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پاک نبی نے فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمت، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ نیکوں کا ذکر ہو، خدا کی رحمت برستی ہے۔ آقا نیک ہے کون؟ فرمایا جو میرا نوکر ہوگا وہی نیک ہوگا، جو میرا غلام ہوگا وہی نیک ہوگا۔ نیکوں کے نوکر پر رحمت برستی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا جس مصطفیٰ کی چوکھٹ کے نوکروں کا نام لینے سے خدا رحمت برساتا ہے، ان نوکروں کے آقا کے ذکر پر کتنے خوش ہوتا ہوگا؟ آپ بھی خوش ہوئیں تو خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ اور دیکھیے آپ حضرات اشارے ثواب کی لسٹ بنے گی، لکھا ہوگا ہمارے بھائی عبدالحادی کے والدین کے اشارے ثواب کے لیے قرآن پڑھا گیا، لنگر پکایا گیا، اصلاح کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ بھی لکھا ہوگا پروردگار ان کے اشارے ثواب کے لیے مصطفیٰ کی شان بیان کی گئی۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضور کی مدحت کی گئی، بتایا گیا کہ حضور کون ہے۔ یاد رکھو ہر نیکی رد ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کے در کی غلامی رد نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعمال ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے اعمال سے پہلے سرکار ضروری ہے۔ اس طرح نہیں، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ مجھے ایک دوست ملا، مجھے کہتا ہے کہ میں فلاں سکالر کا فالوور ہوں۔ میں نے کہا اچھا وہ سکالر صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یوٹیوب پر ان کے بیانات ہیں۔ میں نے کہا نکالو کتنے؟ کہتے 5000 بیانات پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان 5000 میں سے ایک بیان بتا جس کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہو۔ کہتے نہیں اس موضوع پر کوئی نہیں۔ اچھا میں نے کہا شفاعت مصطفیٰ؟ کہتا ہے اس پر بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا حسن مصطفیٰ؟ کہتا ہے اس پر بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا 5000 بیانات میں سے جس میں نہ عظمت مصطفیٰ ہے، نہ شفاعت مصطفیٰ ہے، نہ حسن مصطفیٰ ہے، ہمارا عقیدہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں آگ لگا دے اس علم کو جس علم میں مصطفیٰ کا نام لائے۔
سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ ہمارا آغاز بھی ذات مصطفیٰ ہے، انجام بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور یاد رکھو ہماری حیات بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، ممات بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، اور حشر میں نجات بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جو چاہتا ہے حضور کے نام پہ نجات تو ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سارے نبی شان والے جو ساری کائنات کا بابا بنے اسے آدم کہتے ہیں۔ ہر بات میں سبحان اللہ کہیں تو مزہ آ جائے۔ اور جس کی کشتی جودی پہاڑ پہ کنارے لگے اسے نوح کہتے ہیں، جس کو آگ نہ جلائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جس کو چھری نہ کاٹے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جو ڈنڈا مار کے دریا میں 12 راستے بنائے اسے موسیٰ کلیم کہتے ہیں، اور جو پھونک مار کے مٹی سے بنا پرندہ اڑائے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جو حشر کی دھرتی پہ ایک سجدہ کر کے ساری امت بخشوائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تم اور پھر میں نے کہا جی تمہارے سکالر صاحب کیا بتاتے ہیں؟ جی جہنم بتاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی پیار سے جہنم بتاتے ہیں جیسے حضرت ابھی ہو کے آئے ہیں جہنم میں سے، وہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا۔ میں نے کہا انکار نہیں، جو عذاب کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ مولوی جی عذاب کے سٹاپ پہ گاڑی روکی کیوں ہے؟ عذاب سے آگے بڑھ، خدا کی رحمت بھی قرآن میں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی شاید عذاب کے عادی ہیں۔ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ او میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، گناہگاروں کو بھی بخش دے گا۔ دوسری آیت سنیے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں نے تخیلات میں پوچھا، پروردگارا بے نیاز ہو کے بڑے رحمت پہ مان کرتا ہے، گناہگاروں کو کہتا ہے رحمت سے نا امید نہ ہونا، رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اے مالک، ہم گناہگار یہاں پہ آ کے پوچھنا چاہتے ہیں، جس رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جس رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جو رحمت وسیع ہے، اللہ ہمیں رحمت کا دیدار کروا۔ قرآن کی آواز آتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب ہو کر جس رحمت پہ ناز کرتا ہوں وہ رحمت میرا محمد بن کے آیا ہے۔ سمجھے ہو تو اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ خدا کہے اچھا نہیں قبر میں عذاب ہوگا، اور میں نے کہا بھئی عذاب ہوگا تو حضور نہیں ہوں گے؟ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ قہر ہوگا تو آقا نہیں ہوں گے؟ لوارث نہ چھوڑ امت کو، میرے پاک نبی سے پوچھا گیا تھا آقا حشر میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا پل صراط پہ کھڑا ہوگا، جس امتی کا کام خراب ہوگا دعا کر کے پار گزار دوں گا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک نہیں ہے؟ کیوں یہ حدیث تمہیں کیوں نہیں آتی؟ یہ حدیث کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے، فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر امت کو جام پلا رہا ہوں گا۔ آقا وہاں بھی نہ ملے، فرمایا میں میزان ترازو کے قریب کھڑا ہوں گا، جس امت کے نیکیاں کم ہوگی میں زیادہ کر رہا ہوں گا۔ اب میزان پہ سرکار، حوض کوثر پہ سرکار، پل صراط پہ سرکار، آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا امت قبر میں لمبا عرصہ گزار کے اٹھے گی، میں پہلے جلوہ گر ہو کے کہوں گا پریشان نہیں ہونا، میں محمد یہاں بھی تمہارا وارث بن کے آیا ہوں۔ اور پتہ ہے کیا، میں نے حدیث پاک سنی، قبلہ حضرت صاحب سنیے اور وجد کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے قبر سے میں باہر آؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے انبیاء آتے، پھر صحابہ آتے، پھر کوئی 2-4 اولیاء نعت خواں آتے، پھر قطاریں بنتی، اور پھر قطاروں کے اندر کوئی پڑھتا مختند بدر شاشانی ہے
مجھے چمکدی لات نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، سارے بعد میں مصطفیٰ پہلے۔ آقا آپ پہلے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اگر امت پہلے آئے گی اجنبیت کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، میں پہلے آؤں گا، امت بعد میں آئے گی۔ جو بھی قبر سے اٹھ کر حشر میں جائے گا اسے سب سے پہلے میرا دیدار نصیب ہوگا۔ جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہے۔ اچھا پھر آگے چلے، عالمین کے لیے آقا رحمت ہے۔ جب قبر میں جائیں گے، قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں بھی پڑھی لکھی بات عرض کر رہا ہوں، ان سوالوں پہ غور کریں۔ من ربو کا، او مر کے قبر میں آنے والے، یہ نہ بتا کہ دنیا میں کس کو رب مانتا تھا، اب بتا تیرا رب کون ہے۔ سوال کا زمانہ یہی ہے، جو بچے ٹینس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ ما کان ربو کا نہیں، تیرا رب کون تھا، من ربو کا، اب تیرا رب کون ہے۔ اگرچہ ایسا ہوگا نہیں لیکن امکان موجود ہے، کوئی بت پرست کہہ دے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، تو سوال کا فائدہ کیا ہوگا۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ یہ سوال نہیں ہوگا ما کان دینوں کا، یا ما کنت علی ای دینک، کہ تو کس دین پر تھا، اب بتا کے دین کیا ہے۔ اب پہلے دونوں سوال، اب تیسرا حتمی سوال، نماہی ٹیسٹ، پہلے ششماہی ٹیسٹ، پھر نماہی، اب سالانہ پیپر ہونے لگے ہیں، سوال کا انداز بدلا ہے۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے سجدے والے پاسے منہ کر۔ جب منہ کرے گا سامنے والضحیٰ کا مکھڑا ہوگا، سرکار بے حجاب ہو کر ہر قبر میں جلوہ گر ہوں گے، اور فرشتے پوچھیں گے اے مر کے قبر میں آنے والے، اب کی بات نہ کر، یہ بتا جب تو زندہ تھا تو ان کو کیسے مانتا تھا۔ تو جب زندہ تھا ما کنت تقولو، کانا یکونو فعل مضارع پر آئے تو ماضی استمراری بنتی ہے، کہ جب تو زندہ تھا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اب بتا کیا عقیدہ رکھتا تھا، اپنی مثل بشر مانتا تھا یا تاجدار کائنات مانتا تھا۔ ان کا نام آتا محمد صاحب لکھتا تھا یا تاجدار کائنات لکھتا تھا، ان کا ذکر آتا تھا مچلتا تھا کہ جلتا تھا، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور پھر وہاں عاشقوں کی مختلف قسمیں ہوں گی، کوئی کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، اور کوئی یہ کہے گا فرشتوں ذرا ہٹو تو صحیح، میں دیکھ تو لوں کہ یہ کیسے ہے۔ اس طرح نہیں اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور کوئی کہے گا فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہا کرتا تھا، جانتے نہیں ہو میں ہی کہا کرتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا آل محبت نے کچھ لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا، کچھ تو جواب دے رہے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جب فرشتے پوچھیں گے او مر کے قبر میں آنے والے بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس سے پہلے کہ امتی جواب دے حضور آگے بڑھیں گے اور کہیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میرے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، میں بتاتا ہوں یہ میرے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ سمجھو کہ نہیں سمجھے گرامی کے حضرات؟ نہیں جی عذاب ہوگا، قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، میں نے کہا تیری قبر میں ضرور آئیں گے پر میری قبر میں حضور آئیں گے۔ میں کہتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ ڈنکے کی ٹاٹ پہ یہ جملہ سنیے، خدا کو مجبور نہ کر، خدا کا عذاب ہے تو اس کی رحمت کی بھی حد کوئی نہیں، اگر وہ پکڑ سکتا ہے تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ میرے عقیدے کا یہ خوبصورت جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ ہمارے گناہ دیکھ کر پکڑنے پہ بھی قادر ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ کر چھوڑنے پہ بھی قادر ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ خدا گناہوں کو دیکھ کر پکڑ لے تو اس کی مرضی، مصطفیٰ کی نگاہوں کو دیکھ کر چھوڑے تو اس کی مرضی۔ یہ تو حشر کا وقت بتائے گا جب گناہگار کو خدا بھی دیکھے گا، مصطفیٰ بھی دیکھیں گے۔
اور کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ گناہگار کی نظریں ہیں سرکار پہ ناصر اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات عرض کروں. میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا, آپ بھی گئے ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے لوگ, شاید آپ کی بھی توجہ گئی ہو, نہیں گئی تو اب کے بار ضرور توجہ کرنا. جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں ہادی بھائی, یہ تو ماشاءاللہ پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں, تو بابو سلام سے آپ اندر جا رہے ہیں, بابو سلام سے اندر داخل ہو رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے. جب آپ داخل ہوئے, آپ کی لیفٹ سائڈ پہ مسجد نبوی کی باؤنڈری ہے, ریاض الجنت کا کنارہ ہے, رائٹ سائڈ پہ وہ محراب ہے جو موجودہ ہے. اب آپ جا رہے ہیں, تھوڑی دیر آگے چلیں گے, آپ کے دل والی سائڈ پر جلی حروف میں حدیث لکھی ہے, امتی جا رہا ہے سلام کرنے کے لیے, ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا نہیں, پہلے حدیث لکھی ہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اب بھی لکھی ہوئی ہے, اور کوئی بخاری کا حوالہ دے, کوئی مسلم کا حوالہ دے, کوئی ابو داؤد کا حوالہ دے, کوئی کتاب پڑھ کے سنائے, ہر کسی کی تحقیق ہے. میں حضور کے دام, حضور کی چوکھٹ میں لکھی ہوئی بات سنا رہا. اور پھر مجھے تعجب بھی ہے, مٹانے والوں نے بہت کچھ مٹایا پر یہ حدیث نہیں مٹائی. اچھی بولو سبحان اللہ. یہ حدیث نہیں مٹائی. قبلہ حضور بندہ جا رہا ہے, حضور کی دہلیز پہ پہنچا نہیں, پہلے یہ حدیث لکھی ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. سنو جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے, میں محمد ان کی بھی شفاعت فرماؤں گا. اب دیکھیے حدیث تو برحق ہے, حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہاں کیوں لکھی ہے؟ فرمایا بڑا تھک ہار کے, بڑے دکھڑے سہ کر, بڑی منتیں سماجتوں کے بعد میرے در پہ آیا ہے. میں نے کہا سلام بعد میں کرنا, انعام پہلے لے لے. میری بارگاہ میں سلام بعد میں, انعام پہلے لے لے. آقا کیا انعام ہے؟ فرمایا اپنے در پہ آنے والے گناہگاروں کو بتانا چاہتا ہوں, اگر تم میرے ہو تو میں محمد بھی تمہارا ہوں. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. عجیب شغل میلہ لگایا ہوا ہے, کوئی نہیں بخشوائے گا. پوری تقریر شروع بھی اسی پر, ختم بھی اسی پر. میں نے تو ایک جگہ مولوی صاحب کو کہا تھا, مولوی صاحب ایڈا اوکھا کیس بنانا ہی نہیں سی کہ کوئی بخشوا نہ سکے. پتہ نہیں کتنے گندے کرتوت کیتے جے کہ کوئی نہیں بخشوا سکے گا, کوئی نہیں بخشوا سکے گا, کوئی نہیں بخشوا سکے گا. میں نے کہا تمہارا اتنا مشکل کیس ہوگا, ہمارا اتنا مشکل کیس نہیں ہے. ہماری بخشش کے لیے حسنین کا اشارہ ہی کافی ہوگا. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اور یاد رکھو میرے پاک نبی نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کا درمیانی درجہ ہے. خوف بھی رکھو, امید بھی رکھو, یہ بھی رکھو کہ پکڑا بھی جا سکتا ہے, اور یہ بھی نہ بھولنا کہ محمد چھڑوانے بھی آئیں گے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. درۃ الناصحین میں علامہ صفوری نے یہ بات لکھی ہے, فرماتے ہیں گناہگار ہوگا قیامت کے دن, اس کے 70 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے, نیکی ایک بھی نہیں ہوگی. حکم ہوگا فرشتوں گھسیٹو اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگیں گے, گناہگار رونے لگ جائے گا. فرشتے رک کر اس کے قریب آئیں گے اور کہیں گے گناہگار رو صحیح پر اونچی آواز سے نہ رو, آہستہ رو ذرا. وہ گناہگار پوچھے گا فرشتوں کیوں رونے بھی نہیں دیتے ہو, اور یہ کیا بات کہ میں اونچا رہوں یا آہستہ رہوں, میری مرضی میں جیسے رہوں, تم کیوں روکتے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس لیے آہستہ رو کہ حشر کی صبح سے جب سے حساب کتاب شروع ہوا ہے, جس گناہگار کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ رونے لگتا ہے, پھر چھڑوانے والا آ جاتا ہے. تو ہے بڑا گناہگار. اب دیکھیں اے سارے حضرات علماء نے آج کل تقوی طہارت کی ترکڑیاں بڑی سخت, سمجھے. میں سلطان العارفین کے قدموں میں بیٹھا ہوں, اور میں تو جب سے سٹیج پہ بیٹھا ہوں میرے ذہن میں سلطان باہو کا ایک ہی جملہ گھوم رہا ہے. میں نے کتاب میں سرچ کرنے کی کوشش بھی کہ پورا شعر مل جائے, ملا نہیں. سلطان باہو نے کہا جے میں وچ ڈھیر گناہ نہ ہوندے تے تو بخشیندو کینوں ہو. اس کو سمجھ آئیو وہ کہے سبحان اللہ. جے میں وچ ڈھیر گناہ نہ ہوندے تو بخشیندو کینوں ہو. سلطان
نہ ہو ساڈے نال اسی گناہگار ضرور ہاں پر ایک گل تو بھی بے نیاز سن لے سانو بخشے گا تے تیرے رحمان ہور دا اظہار ہوئے گا نا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ اور حضرات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور میں پڑھاتا ہوں ان کتابوں کو حضور فرماتے ہیں اگر سارے لوگ نیک ہو جاتے اللہ ان کو مار دیتا ان کی جگہ اور لے آتا جو گناہ کرتے پھر معافیا مانگتے پھر اللہ ان کو معاف کرتا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ مجھے بات تو اس سے بھی کہیں آگے ہے میرا امام احمد رضا وہ تو اس سے بھی اگلی بات کر گیا ہے اس نے کہا قرض لیتی ہے گناہ پارسائی واہ واہ میرے امام نے کہا نیکو اڈے بھی تڑیاں نہ لاؤ حشر وچ ایک ٹائم ایسا بھی آنے جتھے نیکاں نے گناہگار ادھار گناہگاراں کول گناہ ادھارے منگنے اچھی آنکھو سبحان اللہ اے کو بھائی جی گل ہے سیدھی سادھی جڑا بندہ میرے ورگا گناہگار ہے تے سرکار دی شفاعت دا امیدوار ہے ایک واری ہاتھ چوک کے آکے سبحان اللہ تے جنہوں نیکیاں تے مانے او دے نال ساڈی گل ہی نہیں او دے واسطے تقریر پہلے ہو چکی ہے میں اصلاحی تقریر بھی مجھے آتی ہے پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا گناہ نیکوکار گناہگاروں کے پاس آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے اے دو چار گناہ ادھارے مل سکتے اب یہ منظر کب ہوگا پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ کسی عام بندے کی بات نہیں یہ اماموں کے امام کی بات ہے یہ وقت ہوگا حشر کے میدان میں نیک چلے جائیں گے جنت میں نمازی ہوں گے نیکوکار ہوں گے پرہیزگار ہوں گے تے ساڑھے ورگے گناہگار صاحب سے انہوں تے پریشانی آئے گی تے سرکار پھر اللہ دی بارگاہ عرض کریں گے مالکا ایٹی آ گئے تے دوسرے کتھے نے اللہ فرمائے گا گناہگار سن بخشش نہیں ہوئی اوٹھے کھڑے ہوئے پھر سرکار نیکاں نو چھڑ کے گناہگاراں کول آ جان گے تے فرمان گے گھبراؤ نہیں میں ہن آ گیا نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی سرکار آ کے گناہگاروں میں کھڑے ہو جائیں گے ان کو بخشوانا ہوگا ان کے لیے عرض معروضات کرنی ہوں گی اس وقت نیک پوچھیں گے حضور کدھر ہے اس لمحے میں نیک پوچھیں گے حضور کدھر ہے تو کہا جائے گا وہ تو گناہگاروں میں کھڑے ہیں اب جنت مقصود نہیں ہوگی سرکار کا قرب مقصود ہوگا اس وقت نیک کہیں گے کاش کوئی چار گناہ ہوتے ہمارے دامن میں تو ہمیں بھی مصطفیٰ کے دامن میں جگہ مل چکی ہوتی آواز بلند کہیں سبحان اللہ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھیں چمک رہی ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھیں برس رہی ہیں سنو بات نہ نماز پہ مکمل ہونی ہے نہ روزے پہ مکمل ہونی ہے نہ تقوی پہ مکمل ہونی ہے گل سرکار تے مکڑی ہے آواز بلند کہو سبحان اللہ گناہگار رونے لگ جائے گا فرشتے کہیں گے اشتارو کیوں کہا اس حشر کے میدان میں ایک ایسی ہستی ہے جس سے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے ماں چھٹ گئی باپ چھوڑ گیا ہے بھائی چھوڑ گئے ہیں یاروں نے منہ موڑ لیا ہے اب کون سننے والا ہے انہوں نے کہا کملا نہ بن ماں باپ چھٹ گئے تھے کی ہویا وہ کملی والا ہے نا جدھا کلمہ پڑھنا سے اچھا وہ کہیں گے وہ رونا سنتے ہیں کہا سنتے کیا آپ ہی جاتے ہیں اچھا میں نے جب یہ بات پڑھی تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ فرشتے روک رہے ہوں گے یا اشاروں میں سمجھا رہے ہوں گے جھلے آزرہ اونچی روتے تیری بھی گل بڑھ جائے اچھا پھر گناہگار اونچی آواز سے روئے گا سرکار سن لیں گے اللہ کے حضور عرض کریں گے مالک مہربانی کر کچھ کر فرشتے تو جواب دینے کے اللہ کا حکم ہے اب مسلم کے الفاظ سنیے جب معاملہ نہیں بنے گا سرکار امامے کا پیٹ ماتھے سے اونچا کریں گے اور حضور حشر کی دھرتی پہ سجدے میں رکھیں گے ادھر سر سجدے میں جانا ہوگا آواز قدرت آئے گی یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا محبوب آج سر جھکانے کا دن نہیں آج تو ناز منوانے کا دن ہے سر اٹھائیے آپ مانتے جائیے رب دیتا جائے گا آپ سفارش کرتے جائیے اللہ معاف کرتا جائے گا
हुजूर अर्ज करेंगे मालिक और कुछ नहीं, इस गुनाहगार का नाम अमाल दोबारा तोला जाए। नाम अमाल दोबारा तुलेगा, हुजूर उंगली के पोरे के बराबर पर्ची नेकियों वाले पढ़ने में रखेंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे, वारे नयारे हो जाएंगे। और वही फरिश्ते ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਲਿਏ ਫਿਰ जन्नत। वो कहेगा नहीं नहीं हुन मुझे अब साइड पे हो जाओ, जरा पूछने तो ये कौन है। वो आगे बढ़ के करेगा, अर्ज करेगा आप कौन हैं। सरकार फरमाएंगे झलिया जे तू सुजानदा होंदा ते ये नौबत ही नहीं सी आनी। गल खराब ही इत्थों हुई है कि तू मैनू सुजानिया ही नहीं। हुजूर फिर भी आप बताएं कौन है। फरमाया जिनका कलमा पढ़ता था तेरा नबी हूं। हुजूर ये पर्ची क्या थी। फरमाया तेरा कलमा अपने पास रखा हुआ था, आज कलमे का वजन ज्यादा हो गया है, तेरे 70 दफ्तर गुनाहों का वजन कम हो गया। गिरामी कदर हजरात याद रखें, इसलिए रसूलुल्लाह से वफा करें, हुजूर के साथ ताल्लुक की मोहब्बत जोड़ें। और मैं एक आखिरी बात अर्ज करके इख्तिताम की तरफ लाता हूँ, कहीं बात लंबी ना हो जाए, मुझे वक्त का भी एहसास है और साफ ज़ाहिर है कि मिलाद का लंगर भी तैयार है। और सबसे मुश्किल बंदा वो है जो लंगर के और आपके दरमियान हायल हो जाए। समझे? मैं तो नहीं हायल होना चाहता हूँ जी, आवाज़ कहें सुभान अल्लाह। अब बात बड़ी तवज्जो वाली है, सुने। आपने बड़े बड़े उलमा के खिताब सुने होंगे। मैं एक फ़कीर सा आदमी हूँ, मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, ये खिताबत के टुकड़े सैयदा ज़हरा की चौखट से लेता हूँ। ऊँची आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। और इधर मेरी बात तवज्जो से सुने। आपको पता है ना क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, और हिसाब किताब का तरीका ये है, अल्लाह फरमाएगा नमाजें तोलो, रोजे, हज, ज़कातां ते ए जिहड़ी सुभान अल्लाह तुसी आखनी है ये भी तोलो। किने थक के आखी है, किने खुशी नाल आखी है। अच्छा तोलो। आप देखें, आप माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं, पंचायतों में बैठकर फैसले करते हैं। पढ़ा लिखा बंदा वो नहीं होता जो स्कूल जाता हो, ये हिकमत अल्लाह की तरफ से वदीयत होती है। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत सारी बातें बुजुर्गों की मजलिसों से बैठ के सीखता हूँ। ये बात कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए। जेड़े चिट्ठियां दाड़ियां वाले सियाने बंदे जेड़ियां तजर्बे दियां गल्लां उन्हां कोल लभदियां नो किसे किताब विचों नहीं लभदियां। हुण साडे अक्सर नौजवान बेवकूफ ने। तालीम कितनी है, BA MA ते तमीज कितनी है, 1 रुपए दी भी नहीं। और तालीम MA ते तहजीब 1 रुपए दी भी नहीं। वजह यह है यारा मास्टर दी क्लास विच बैठे कोई 2 लम्हे 70 साल दे बाबे दे पैरां विच ही बैठा सी। गल सही है कि नहीं है? बहरहाल तवज्जो से सुने। अल्लाह फरमाएगा तोलो। हालांकि अल्लाह ने जब हमारे ऊपर इबादतें फर्ज की, अल्लाह ने साढ़े उत्ते तोल दे हिसाब नाल फर्ज नहीं कीतियां, गिनती दे हिसाब नाल फर्ज कीतियां। इंज ही है ना भाई? क्यों जी किबला कारी साहब? अल्लाह ने किथे नहीं फरमाया 5 किलो नमाज पढ़ना या 5 टन नमाजें पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया 5 नमाजें पढ़ना। ये नहीं कहा कि 10 मन रोजे रखना। हुक्म हुआ 1 महीने के रोजे रखना। ये नहीं कि 30 किलो हज फर्ज है। हुक्म ये है कि जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर 1 बार हज फर्ज है। परवरदिगार आलम तेरे को इतने बड़े सोने सोने फरिश्ते ने जेड़े रेत दे जरे गिन सकते हैं, बारिश के कतरे गिन सकते हैं, ए जनाब इंसाना की तादाद गिन सकते हैं, ते ए 60-70 साल दे बंदे दिया नमाजा नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? ऐ अल्लाह तू गिनवा ले। ए 50 साल की जिंदगी है, नमाजा 5 ने। ए 70 साल की जिंदगी, नमाजा 2 साल दिया। ए 80 साल की जिंदगी, रोजे 5 साल दे। मालका तू गिनवांदा नहीं, तुलवाना है। एदा राज की है। तुसी सुभान अल्लाह उच्ची आखो, फिर मैं तुहानू गल दसां। हुण फिर तवज्जो मेरे हाले, तुहानू पता है गल कोई नवी आण लगी है। तवज्जो रखो हजरात गिरामी। अल्लाह फरमाएगा तोलो, इसकी गिनती नहीं करनी। मालिक वजह क्या है? फरमाया वजह ये है हर नमाज का वजन नहीं होगा,
کسی کی 100 نمازیں چھٹا کی برابر اور کسی دا ایک سجدہ ٹنا برابر. نمازیں 100 پر وزن نہیں, سجدہ 1 پر وزن زیادہ. فرمایا تسی ویکھو 6 لاکھ سال دی عبادت منٹ جائے ابلیس دی تے جبریل دا ایکو سجدہ فرشتہ دا سردار بنا گیا. فرمایا میں کہوں گا تولو, ہر نمازی کی نماز کا وزن نہیں ہوگا, ہر عابد کی عبادت کا وزن نہیں ہوگا. مالک وزن کا معیار کیا ہے؟ فرمایا نماز اس کی وزندار ہوگی جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اور پھر سرکار دی بارگاہ حاضر ہو, یا رسول اللہ یہ اللہ تلوار ہے گنواندہ کیوں نہیں؟ حضور فرمان گے تسی تے جھلے ہو, جے اللہ گنتی شروع کر دے وے تے کاری اشرف دے پور کھلن گے. عمر اتنی سی نماز ایک نہیں پڑھی, عمر اتنی سی روزہ ایک نہیں رکھیا, ایتے امت کے عیب ظاہر ہوں گے. میں عرض کروں گا مالک گنتی کے چکروں کو چھڑوا دے, بس رحمت کے پلوں میں ڈال کر میزان کے پلڑے میں رکھوا, آگے وزن جانے حسین کا نانا جانے. عبادتوں کے وزن سرکار کی نسبت سے ہونے ہیں, یہ عبادتیں قبول حضور کی وجہ سے ہونی ہیں. یہ کون سی ہیں جو سرکار کو چھوڑ کے کرتے ہو؟ یہ کون سی تبلیغ ہے جس میں حضور نہ ہوں؟ یہ کون سا وعد ہے جس میں سرکار نہ ہوں؟ آپ بھی اپنی اصلاح کریں. زندگی کے آخری سانس تک ہمیں عالم بھی وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے ترانے پڑھتا ہو. اے تسی ڈھلے پائے ہو پھر سارے جناب ہن نوبت اتھو دی کر آ گئی کہ 2 نمبر نبی لے کے آگے آگے. سمجھی بات کہ نہیں؟ اور پھر یہ کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا, اور پاگل نہ بن, جس کو برطانیہ نبی بنائے وہ کچھ نہیں کر سکتا, جسے اللہ نبی بنائے وہ خدا کی ساری خدائی کا وارث ہوتا ہے. تو بتا, تو برطانیہ والے کو مانتا ہے کہ اللہ والے کو مانتا ہے؟ ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جس کے تاج کی حفاظت تاج برطانیہ کرے. ہم تو نبی اسے مانتے ہیں جس کی رفتوں کے تاج اللہ نے عطا فرمائے. آواز بلند کہیں سبحان اللہ. اچھا ہوں ادھر گھر سنو, اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. تبلیغ کا طریقہ ہمارے بزرگوں کا یہ ہے, ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں جو آج کل تبلیغ کا طریقہ ہے. اے میری گل سنو ذرا, تھوڑا پتر ہے, آپ کا بیٹا ہے, اس کی اصلاح کے 2 طریقے ہیں. اے ذرا توجہ نال میری گل سنو, بڑی سادی جی اور بڑی قیمتی گل ہے. ایک طریقہ یہ ہے اودے اوتے خوف تاری کرو, اتنا خوف تاری کرو تھوڑے کول ڈرے, ہر وقت ڈردا رہے کہ وہ سوچے جے میں یہ کام نہ کیتا تے ابا جی مارن گے, ڈر ڈر کے پھر صحیح ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے اتنا پیار کرو اس سے کہ وہ پریشان ہو, اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ابا ناراض ہو جائیں گے. یہ دونوں طریقے نا بھائی. اور تو صحیح طریقہ کیڑا ہے؟ ڈر آلا کے پیار آلا. اس واسطے بھائی جی تبلیغ بھی ڈران والی نہ کرو, پیار والی تبلیغ کرو. سمجھی؟ اب بندہ نماز پڑھ رہا ہو, دل میں یہ خیال ہو اگر نہ پڑھی تو اللہ مارے گا, چتر پہن گے, اگ چھڑاں گا, سپ ڈسن گے, بچھو ڈسن گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تھے اے نہ ہوئے کہ 70 ماواں تو ود کے پیار کرنے والا روسی نہ جائے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. بھائی ہمارا یہ طریقہ ہے, میں ایک مثال دے کے اصلاح بھی ہو جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ اصلاح ہوتی کیا ہے. مولا روم نے مثنوی میں لکھا, مجنو تھا نا, مجنو جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ مجنو کا تو نام سنا ہوا ہے آپ نے. مثال دے کر بات سمجھانا اللہ کا طریقہ ہے. مجنو بکریاں چراتا تھا, 200 بکریاں تقریباً کم و بیش اس کی تھیں. تو کچھ عرصہ اس نے بکریاں بھی چرائیں, چھاک قاضی عشق لیلا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. تو ویسے اچھا بندہ تھا. مجنو مرنے کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں ملا, تو اللہ والے نے پوچھا کہ مجنو بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے, قیمتی بات دینے لگا ہوں, ہاتھ جوڑ کے ضائع نہ کرنا. تو مجنو کو خواب میں اللہ والے نے پوچھا کہ بتا پھر ساری زندگی تے لیلا دے خیال تو دوبارہ ہی نہیں نکلے آتے, بخشش ہوئی کہ نہیں؟ انہیں کہ بخشا گیا. انہیں کہ تو کی میں بخشا گئے؟ انہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا ہے کہ مجنو جن راہوں پہ چل کے تو لیلا کی طرف گیا ہے, جن راہوں پہ چل کے تو کوچہ لیلا میں گیا ہے,
ان راہوں پہ چل کے جو میری جانب آئے گا میں اس بندے کو اپنا ولی بنا لوں گا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو مجنو بکریاں چراتے چراتے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ شکاری ہرن کو پکڑ کر اس کو ذبح کرنے لگے تھے. ہرن پکڑا ہوا تھا، انہوں نے جکڑا ہوا تھا اور چھری پھیرنے لگے تھے. مجنو نے جیسے ہی دیکھا غور سے بھاگا، جا کے شکاری کے پیر پکڑے، کہا واسطہ ہی رب دا اس ہرن دی گردن تے چھری نہ پھیر. انہوں نے کہا تو مجنو ہے تے ساڑھے کام میں خلل نہ پا، جا ساڑھے گھر مہمان نے اسی گوشت واسطے شکار کیتے تے جے چھڑ دئیے تے پھر مہمانوں نے روٹی کا دی کھواواں گے. انہیں کہا اتنی گل ہے نا، اے 200 بکریاں نے ساریاں ذبح کر چھڑ پر انہوں کچھ نہ اے ساریاں کو مار چھری لے جا سارا گوشت، اے ہرن چھڑ دے. وہ شکاری سائڈ پہ ہوا اور ہرن سے پوچھنے لگا، مجنو سے پوچھنے لگا اس ہرن کے پیچھے 200 بکریاں مروانے لگے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ مجنو تھا نا، اس نے مولوی والی گل نہیں کی تھی، انہیں گل ہی عاشقانہ کی تھی. اس نے کہا بات یہ ہے بتانا نہ کسی کو، میں اس کا مرنا برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی آنکھیں لیلا کی آنکھوں سے ملتی. میں کیویں مردہ ویکھاں. اب اس کا نتیجہ بھی سنیں. مولا روم کہتے ہیں مجنو کو بھی چھوڑیں، لیلا کو بھی چھوڑیں اور اس کی آنکھوں کو بھی چھوڑیں. مجنو کروڑ بار بھی پیدا ہو تو لیلا سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اللہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. مجنو کرتا تھا لیلا سے پیار، اب ہرن کی آنکھیں مل گئیں لیلا سے. مجنو پیار ہرن سے نہیں کرتا، پیار لیلا سے کرتا تھا. حضور کی شان بیان کرو، سرکار کی مدحت بیان کرو، لیکن 4 کام ضرور کریں. جب 4 کام کر کے اس طرح کی محفل سجائیں گے تو میں قسم سے بھی کہہ سکتا ہوں محفل سے جا کے سوئیں گے، محفل والا مصطفیٰ خواب میں زیارت کروائے گا. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ سوکھے سوکھے کام نے، اوکھے کام نہیں تے ایڈے سوکھے بھی نہیں ہے گے اس دور سے. بار کہے اللہ توفیق دے تے سوکھے نے، جے اڑ جائیے تو پھر اوکھے نے. پہلا کام یہ ہے بھائی سچ بولو کہ میرے نبی نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولیا. دوسرا کام یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ. حضور فرماتے ایک لقمہ حرام کا جس کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی. تیسرا کام یہ ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھو، اس لیے کہ حضور جاتے جاتے فرما گئے تھے امتیوں میری آنکھیں ٹھنڈی رکھنا، جو آنکھیں تمہارے لیے روتی رہی ہیں. یا رسول اللہ ہم کیسے آنکھیں ٹھنڈی رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا جب امتی نماز پڑھیں گے مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور چوتھا کام یہ ہے ماں باپ کی عزت. حضور نے، میں نے شفاعت کی بات کی، سرکار شفاعت کی بات کر رہے تھے. میں ہر کبیرہ زانی کی، شرابی کی، چور کی، ڈاکو کی، چغل خور کی شفاعت کروں گا، اللہ قبول فرمائے گا. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بدبخت ہے جس کی آپ شفاعت نہیں کریں؟ جب پوچھا تو مصطفیٰ تڑپ گئے اور موٹے موٹے آنکھوں حضور کی آنسوں سے برسے اور فرمایا صحابی کیڑی گل پوچھ لئی ہو؟ یا رسول اللہ دسو نا سارے شفاعت دے مستحق نے یا کوئی محروم بھی ہے؟ سرکار فرمایا ہاں جدے اتے امی ابو ناراض نے وہ میری شفاعت دا مستحق نہیں، میں او دی شفاعت نہیں کرنی، اونوں شفاعت دا حصہ نہیں ملے گا جدے والدین ناراض ہون گے. آج تے عاشقان رسول دیا ٹکٹاں مفت پیاں وک دن ساڑے، تو بھی عاشق رسول، تو بھی عاشق رسول، تو بھی تے سرکار منہ نہ لایا تے پھر کتھے جان گے عاشقان رسول؟ اس لیے ہر بندے کو یہ ٹائٹل آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں، ماں باپ کا گستاخ حضور کی بارگاہ کا مقبول نہیں ہو سکتا. میری بات کی نہیں. اس لیے یہ 4 باتیں ہیں، اگر ہم عمل کریں گے اللہ دنیا آخرت کو بہتر فرما دے گا. میں ایسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. اگر میں آپ کو گزشتہ 3 دنوں کی مصروفیات بتا دوں کہ قاری صاحب کو علم ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے بول کیسے رہا ہے. اس تھکاوٹ کے باوجود بھی حاجی عبدالہادی صاحب کی محبتیں اتنا کچھ کہلوا گئیں. میں اگرچہ آپ کے معیار سماعت کے مطابق بات نہ کر سکا لیکن آپ نے بڑی محبت اور دل جمی کے ساتھ میری بات کو سنا ہے. میں اس توجہ اور محبت کا تادم زیست مقروض رہوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے. میاں خوش رہو، ہم دعا کریں.
درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں سب دوست.